السلام علی عظیم الرجا و عمیم الجود والعطا سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور جان عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کی شب اور جمعہ کے روز مجھ پہ زیادہ درود شریف پڑھا کرو۔ جمعہ کے دن اہل محبت کا درود خود سنتے ہیں، یہ بشارت عظمیٰ سنائی گئی۔ روز جمعہ مسلمانوں کے لیے سید الایام ہے اور عید کا دن ہے۔ اس دن نیکیوں کا جو اجر و ثواب ہے وہ عام دنوں کی بنسبت زیادہ عطا کیا جاتا ہے، نار دوزخ کو بھڑکایا نہیں جاتا۔ تو اس روز میں اعمال خیر کی بہت زیادہ برکات ہیں، اور پھر اعمال خیر میں جب درود شریف کی بات کیجئے تو پھر نور علی نور ہے کہ خود حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بالخصوص جمعہ کی شب جو اس وقت جاری ہے اور جمعہ کا جو دن ہے جو کل ہوگا، اس کے متعلقہ خاص طور پہ ترغیب بیان فرمائی کہ میرے غلام، میرے امتی میری ذات پاک پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی شب میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ ضرور کوشش کیجئے، ضرور معمول بنائیے، اپنے اوقات کار میں سے ایک حصہ درود و سلام کے لیے وقف کیجئے، مقرر کر لیجئے، اور پھر اس مقررہ وقت میں درود و سلام پڑھنے کا شرف حاصل کرتے رہا کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو درود و سلام پڑھنے کی دولت عظمیٰ سے مستفید فرمائے۔ اب بھی ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہمارے سلسلہ علم و ادب میں آج کا جو عنوان ہے وہ ہے حرمت مسلم۔ دین اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے، اور اس دین کے اندر جہاں اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی کی ترغیب دی گئی ہے، وہاں اللہ رب العزت نے اپنی شان کریمی کے ساتھ اپنے بندوں کے حقوق جو ہیں وہ مقرر فرمائے ہیں۔ توبہ کے عنوان سے کل ہماری گفتگو تھی، اس سے بھی پہلے بھی ایک دو موقعوں پر یہ بات آپ کے گوش گزار کی گئی کہ جو لوگوں کے حق بندے کے کندھے پر بوجھ ہوتا ہے، جب تک اس کی معافی نہیں ملتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے بھی معافی عطا نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک تعظیم بخشی ہے، ایک معیار اور مقام بخشا ہے مسلمانوں کو کہ وہ ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کا لحاظ کریں، ان کا خیال کریں۔ اللہ رب العزت نے سورہ حج کی آیت نمبر 30 ہے، ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بھلا ہے، یعنی کہ بہتر ہے۔ مفتی احمد یاقا صاحب نعیمی علیہ رحمت اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کا احترام ہے ان کا ادب کرنا ضروری ہے۔ اس میں خانہ کعبہ، قرآن شریف، ماہ رمضان، مسجد الحرام، مدینہ منورہ کے در و دیوار کا ادب، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تمام سنتوں کی حرمت سب ہی داخل ہیں۔ ان کی تعظیم رب کی تعظیم ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی چیزوں کی جو تعظیم ہے وہ عبادت کی جڑ ہے۔ اگر دل میں تعظیم و محبت ہے تو عبادت قابل قبول ہے، ورنہ نہیں۔ شیطان کی عبادات اسی لیے برباد ہوئیں کہ اس کے دل میں حضرت سیدنا آدم علی نبینا الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعظیم نہیں تھی۔ احباب گرامی قدر، اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر 32 میں مالک الملک نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت مفتی صاحب علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ عبادت ظاہری تو ظاہر جسم کا تقویٰ ہے، اور دل میں بزرگوں اور ان کے تبرکات کی تعظیم ہونا دلی تقویٰ ہے۔ اللہ نصیب کرے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس جانور یا پتھر کو عظمت والے سے نسبت ہو جائے وہ اللہ کی نشانیاں بن جاتا ہے۔ قرآن پاک نے حج کی قربانی کے جانور کو کعبہ کی نسبت سے اور صفا مروہ پہاڑ کو کعبہ والی سیدہ مخدومہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت سے اللہ کی نشانیاں فرمایا۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ بزرگوں کی قبریں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ کے پیاروں سے نسبت ہو جائے وہ سب کے سب شعائر اللہ میں داخل ہیں۔
اس آیت مبارکہ میں اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کا حکم دیا گیا، اور جن لوگوں کو اللہ کے پیارے بندوں سے نسبت ہو جائے وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ گویا اس آیت میں اللہ کے بندوں کی تعظیم اور ان کی حرمت کی عظمت کا بیان ہے، اور یہ بات بھی مسلمانوں کی حرمتوں کی تعظیم سے متعلق ہے کہ جو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میری نشانیوں کی تعظیم جو ہے وہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمیں جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا ہمارا ایک 3 نشستیں تھی صلہ رحمی کے بارے میں، تو اس کے اندر ماں باپ کے حقوق بھی بیان ہوئے تھے۔ آج موضوع کی مناسبت سے اس میں سے ایک چیز آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہے کہ تواضع اختیار کرنا۔ جب تک بندے کے اندر خود تواضع کا جذبہ نہیں ہوتا، عاجزی کی سوچ نہیں ہوتی، وہ دوسرے کو رسپیکٹ نہیں دیتا۔ جو بندہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ہر دوسرے فرد کو اپنے سامنے ہیچ کم تر سمجھتا ہے، اور یہی بندے کی آپ کہہ لیجئے کہ بدبختی کی علامت ہوتی ہے کہ جب بندہ سب کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے۔ کل ایک حدیث ذکر ہوئی تھی کہ فرمایا اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ جو اللہ رب العزت کے لیے تواضع اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 14واں سپارہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مجید میں فرمایا، اور مسلمانوں کو اپنے رحمت کے پروں میں لے لو۔ امام رازی علیہ رحمت اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فقراء مسلمانوں پر رحمت و شفقت اور تواضع کرنے کا حکم ارشاد فرما گیا۔ اللہ اپنے محبوب سے فرماتا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کو اپنے رحمت کے پروں میں لے لو۔ یہ بات مکہ شریف میں بھی ہوئی اور منافقین نے مدینہ پاک میں بھی کی کہ نبی پاک علیہ السلام کے جلوہ میں، حضور کے پہلو رحمت میں، وہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان جو فقر و تنگ دستی کا شکار تھے، خصوصاً اصحاب صفہ، جن کے جسموں پر ایک چادر ہوا کرتی تھی، اکثر کے پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی، تو یہ لوگ تکبر کی راہ سے کہتے تھے کہ جب آپ نے ہمیں کوئی بات بتانا ہو تو ان کے پاس، ہمیں تو ان سے سمیل آتی ہے، یہ تو پراگندہ حالت ہے ان کی، ہم تو ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں نہیں سنیں گے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو واضح طور پہ فرما محبوب ان کے دلوں میں پاکیزگی ہے، یہ دل و جان سے آپ سے محبت و عقیدت رکھتے ہیں، اسلام ان کے رگ و ریشہ میں رچ بس چکا ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو اپنے دامن کرم سے جدا نہ کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ عزت اور قرب دینے کا معیار روپیہ پیسہ نہیں ہونا چاہیے، ظاہری پرسنالٹی نہیں ہونی چاہیے، عہدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل معیار عزت کا یہ ہے کہ ہم جس کی تکریم کر رہے ہیں، جس کا احترام کر رہے ہیں، وہ مسلمان ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے۔ اگر عہدے اور پیسے کو پیش نظر رکھ کر کسی کو تکریم دی جائے گی تو یہ اس بندے کو تکریم نہیں دی گئی، بلکہ اس کے روپے پیسے، اس کے دھن دولت کو سامنے رکھ کر اس کے ساتھ تعظیم کا مرحلہ یا معاملہ اختیار کیا گیا ہے۔ حرمت مسلم کی جہاں تک بات ہے، ہمارے معاشرے میں آج کل بدقسمتی کے ساتھ ایک چیز میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، اور وہ ہے قتل ناحق۔ بات بات پر بندوں کا مرڈر ہو رہا ہے، بات بات پر چھوٹی سی بات ہوتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، غصے میں آ کر، تحش میں آ کر گولیوں کی بچھاڑ کر دی جاتی ہے، لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ گاڑی والے نے ہارن بجا دیا راستہ لینے کے لیے، بس نکل آئے باہر، تو کار شروع ہوئی، اور نتیجہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کا سر پھوٹ گیا ہے، اور اگر کسی کے پاس اسلحہ ہے تو بس آج غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ جناب اس کو قتل کر دیا جائے، قتل کر دیا ہے۔ پانی لگانے کا مسئلہ آ رہا ہے، کھیتوں کو پانی لگانا ہے، پانی کی تقسیم پر جھگڑا ہوتا ہے، سگے بھائیوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، چاچے تایوں کی اولادوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے؟ بس جناب لے آؤ جی بندوقاں اور نکلیں ایک دوسرے کو فائر کر کے۔ اندازہ کیجئے کہ جس زمین کو پانی لگانے کے لیے جھگڑا ہوا، ایک دوسرے کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، باقی قبروں میں چلے گئے اور پچھلے کیس بھگتنے میں چلے گئے، زمین وہیں کی وہیں باقی بچی ہوئی ہے۔
غیرت کے نام پہ قتل ہو رہے ہیں۔ تو دین اسلام کے اندر اس چیز کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوا، من قتل نفسا بغیر نفس، اور جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے، یعنی کہ قصاص کے اندر جو قتل کیا جاتا ہے، یعنی کسی کا قتل ثابت ہو جائے تو قاضی اسلام جو ہے اس کو سزائے موت سنائے گا، تو یہ ہے جان کے بدلے میں جان۔ یہاں پر بات ہو رہی قتل ناحق کی، من قتل نفسا بغیر نفس، اور جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کے، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے اور قتل ناحق کسی کا کیا ہے، تو پھر یہ ایک بندے کا مرڈر نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے ساری انسانیت کا مرڈر کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے ایک جان کو جلا لیا، ایک جان کو بچا لیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے سب لوگوں کو جلا لیا، یعنی سب لوگوں کو زندگی بخشی۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا اور اس کی حرمت کو توڑا، وہ تمام لوگوں کے قتل کرنے والے کی مثل ہے، اور جس نے ایک جان کے قتل کو ترک کیا اور اس کی حرمت کی حفاظت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا، تو وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے تمام لوگوں کو زندہ کیا ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیا مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ جس شخص نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، اس کی جزا جہنم بنائے گا اور آخرت میں اس کے لیے بڑا عذاب تیار کرے گا۔ اس آیا مبارکہ کے یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ جس نے کسی نفس کو، کسی جان کو قتل کیا، اس پر وہی قصاص لازم آتا ہے جو تمام لوگوں کو قتل کرنے والے پر لازم آتا ہے، اور جس نے ایک جان کو جلا لیا، اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے قتل کا فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا اسے معاف کر دے، کہ قتل پر شرعی اعتبار سے قادر ہونے کے باوجود قتل کو معاف کر دے، تو اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کیا۔ ابن عطیہ علیہ رحمت کہتے ہیں ایک مسلمان کی حرمت کو پامال کرنے والا تمام لوگوں کی حرمت کو پامال کرنے والا ہے۔ احباب گرامی قدر، وہی امیری غریبی کا اور حاکم و محکوم کا جو چکر چل رہا ہے، اس چکر نے ہمیں بہت زیادہ گھما کے رکھ دیا ہوا ہے۔ مفلس، تنگ دست، غریب، نادار لوگ، جس کا دل چاہے گریبان سے پکڑا، سڑکوں پہ گھسیٹا، ایک تھپڑ ادھر ایک تھپڑ ادھر۔ پھر اس سے بات اور آگے بڑھ گئی، یعنی انسانیت کس جگہ سے تلاش کی جائے، درندگی رقص کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مولانا روم علیہ رحمت نے مثنوی میں ایک بڑی پیاری بات کہی تھی کہ میں صبح نکلا، سارے شہر کا وزٹ کیا اور مجھے گلیوں بازاروں میں درندے نظر آئے، میری کسی انسان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ درندگی اور وحشت کا عالم آپ یہ دیکھیے، میں نے اس پر پہلے بھی ایک دو بار گزارش کی ہے، میں اکثر خطابات کے لیے جہاں جاتا ہوں وہاں بھی ان معاملات پہ عرض کرتا رہتا ہوں۔ سخت تکلیف دہ مرحلہ ہے، بہت دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو پکڑ کر، اب وڈیرے کے ڈیرے پر جناب کیا ہے جی، اس نے کیا کیا جی، یہ وڈیرے کے کھیتوں میں بغیر اجازت گھس گیا، یہ بکریاں اس کے کھیت میں، پکڑ لاؤ جی پکڑ لائے۔ اب ڈیرے پر ہے جناب، نوکر چاکر جمع ہیں، چودھری صاحب جو ہیں وہ اپنی پوری نخوت اور چدرا کے نشے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لٹاؤ جی، کرو جی ننگا، آن کرو جی موبائل، ساری دنیا کو دکھاؤ۔ وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، وہ قدموں میں گر رہا ہے، وہ ہاتھ جوڑ رہا ہے، وہ معافیاں مانگ رہا ہے۔ قصور کیا ہے کہ وہ کھیتوں میں چلا گیا تھا، قصور کیا کہ اس غریب کی بکریاں کھیت میں انٹر ہو گئی تھیں، اتنا سا قصور ہے۔ اور سزا کیا ہے؟ الٹے لٹکا دو، مار دو، وجہ کہ ہمارا دبدبہ پھیلے،
اور کسی کی جرت نہ ہو کہ ہمارے سامنے سر اٹھا سکے، کسی کی جرت نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے، سروں پہ حکومت کرنا نہ سیکھیے، دلوں پہ حکومت کرنا سیکھیے۔ سروں کی حکومت دائمی نہیں ہوتی، دلوں پر حکومت دائمی ہوتی ہے۔ حضور پر نور گنج بخش فیض عالم، حضور گنج شکر، حضور خواجہ خواجگاں، حضور سلطان العارفین، حضور شاہ رکن عالم، حضور بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضور نظام الحق والدین، حضور غوث العالمین رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان پاک ذاتوں کو دیکھیے، ان حضرات کی حکومتیں دلوں پر ہیں۔ گھر گھر ان کی نیاز و فاتحہ کا سلسلہ ہے، ان کے مزارات پہ چادریں چڑھتی ہیں، پھول پیش کیے جاتے ہیں، خوشبو لگائی جاتی ہے، چراغ روشن ہوتے ہیں، زائرین کا جمگٹا ہوتا ہے، تلاوت قرآن اور نوافل کا سلسلہ ہوتا ہے۔ صدیاں بیت گئی کہ وہ اپنے مزارات طیبات میں رونق افروز ہیں، لیکن یہ دلوں پہ راج ہے کہ لوگ کھچ کھچ کر ان کے آستانوں پر جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، کرائے خرچ کرتے ہیں، وقت صرف کرتے ہیں، اور پھر جا کر وہ ان کے آستانوں پر پہنچ کر حسن عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ سروں پہ حکومت ہمیشہ نہیں۔ سروں پہ حکومت کرنے والوں کی قبروں کو آپ دیکھ لیں، میں نے ٹھٹھا کے اندر دیکھا، میں نے دلی کے اندر دیکھا، آپ دور کیا جانا ہے، لاہور کا میانی قبرستان ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے، جا بجا بڑے بڑے ذمہ دار، بڑے بڑے عہدے والے، قبریں شکستہ ہیں، گرد و غبار سے اٹی ہوئی ہیں، جانوروں کی غلاظتیں نظر آتی ہیں، جبکہ وہ لوگ کہ جن کا راج دلوں پر تھا، ان کے مزارات آپ کو صاف نظر آئیں گے، ان پہ تازہ پھول نظر آئیں گے۔ تو یہ جو تصور پیدا ہو گیا، بھئی چدرائی کرنی ہے تو ایسا بنیے کہ دلوں پر چدرا قائم ہو جائے، دلوں پہ راج قائم ہو جائے، دلوں پر حکومت کی جائے۔ یزید نے کتنے جتن کیے تخت بچانے کے لیے، یزید اور یزیدی فورسز نے ظلم کی ہر رسم کو اختیار کیا، ظلم کے ہر ضابطے کو زیر استعمال لے کر آئے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ستھرے، مقدس، منور، معطر، عالی مرتبت جنت کے سردار گھرانے پر ہر قسم کے ظلم کی مشق کی گئی ہے، پانی کی بندش ہوئی ہے، 6 ماہ کی کلیوں کے حلق میں تیر جو ہیں وہ گزار دیے گئے ہیں، سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھائے گئے ہیں، مقدس، عفت مآب، عصمت مآب، عالی جناب رسول پاک علیہ السلام کے گھرانے کی عالی مرتبت شہزادیوں کو بے زین سواریوں پہ سوار کیا گیا ہے، شہروں بازاروں کے اندر پھرایا گیا ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہاں ہے یزید، کہاں ہے یزید کا تخت، کہاں ہے اس کا راج پاٹ، کہاں ہے اس کی نسل اور اولاد۔ لیکن کربلا معلیٰ چلے جائیے، سیدوں کی شان، ان کا مقام، ان کا معیار، ان کی عظمت، اور پنجابی میں ہمارا لفظ استعمال کرتے ہیں، ان کی ٹھٹھ جو ہے وہ دور سے نظر آتی ہے۔ تو جنہوں نے سروں پہ حکومت کرنے کے لیے ظلم کیے ہیں، ان کے نام مٹ گئے، ان کے نشان مٹ گئے، اور جنہوں نے عاجزی اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی راہ پر آ گئے، تو بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ آج بھی ان کے نام سلامت ہیں، ان کے آستانے سلامت ہیں، اور اب بھی فقراء اور مساکین ان کے آستانوں سے پلتے ہیں، زائرین اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، حاجت مند ان کے حضور ہاتھ پھیلا کر ان کے وسیلوں سے دعائیں کرتے ہیں، اور ان کی حاجات پوری ہوتی ہیں، مشکلات ان کی حل ہوتی ہیں۔ میں ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، آزاد کشمیر میں ہوتے ہیں، ابھی مجھے انہوں نے چند دن پہلے بتایا فون پر کہ ان کے عزیزوں میں سے کسی کے یہ جو کپڑے سینے والی سوئی ہوتی ہے، یہ غلطی سے سوئی جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ منہ میں یوں رکھی تھی، چھینک آئی ہے اور وہ سوئی حلق کے نیچے اتر گئی۔ اب وہ کہہ رہے تھے لاک ڈاؤن بھی چل رہا تھا، تو علاج معالجہ کیسے کیا جائے، تو اسلام آباد کا بتایا گیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الحمدللہ پچھلے سال حاضر ہوئے تھے کربلا شریف، بغداد شریف، تو وہاں ان پاکوں کے مزارات شریف کی جو چادریں غلاف ہوتے اس کے کچھ ٹکڑے عطا ہوئے تھے، ان کو بھی دیے گئے۔ تو انہوں نے وہ 2-3 حضور مولا مشکل کشا اور سید عرش مقام اور حضور غوث العالمین کے مزارات طیبات کی چادروں کے دھاگے اور خاک کربلا شریف اور خاک طیبہ، بولے میں نے حسن عقیدت سے بوتل میں ڈال کے کہا یہ اس کے گھونٹ بھر لیں، تو شام کو وہ سوئی جو تھی پیشاب کے راستے سے خارج ہو گئی۔ آپ دیکھیں ان کے فیض جو ہیں، ان کی درگاہوں سے جڑنے والے کپڑوں کے دھاگوں میں اتنی برکتیں آج تک قائم ہیں کہ لوگوں کی مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ بات یہاں سے تھی کہ چودرا اس انداز پر قائم نہیں ہوتی، جس انداز پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ماریں گے، پیٹیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، نہ، یہ عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ دلوں پہ راج کرنا سیکھیے،
دلوں پہ حکومت کرنا سیکھیے۔ دلوں کا راج اور دلوں کی جو حکومت ہوتی ہے وہ بڑی دیر پا ہوتی ہے اور بہت دیر تک وہ قائم رہا کرتی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مارا پیٹا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیو چڑھائی جا رہی، چوکوں میں چراہوں میں ڈنڈے مارو۔ ایک مجبور بندہ کیا کرے گا؟ اللہ رب العزت کے قہر سے نہیں ڈر لگتا؟ ہم سے تو وہ منظر ایک منٹ نہیں دیکھ ہوتے، تو یہ رب کی مخلوق ہے۔ کہا گیا یہ جو مخلوق ہے اس کو اللہ کا کنبہ فرمایا گیا ہے، تو جب ان پر زیادتیوں کے یوں پہاڑ توڑے جائیں گے تو کیا سمجھتے ہیں کہ عرشوں کی بادشاہی جلال میں نہ آئے گی اور یہ بندے اللہ کے قہر سے بچ جائیں گے؟ بادشاہ کا محل تھا اور اس محل کے قریب ایک بی بی تھی، انہوں نے اپنی جھونپڑی بنا لی۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ صبح کو نکلتی تھی، شام کو آتی تھی، کبھی کسی سے نہ کھانے کو مانگا نہ پینے کو مانگا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے معمولات کیسے چلتے تھے۔ المختصر بادشاہ اپنے محل کی چھت پہ چڑھا اور پہلو میں اس غریب بی بی کی کٹیا کو دیکھا، غصے میں آ گیا کہ میری تو سارے محل کی لوکیشن اور خوبصورتی زائل ہو گئی ہے، یہ اس کو کس نے اجازت دے دی ہے کہ وہ اس ہمارے پہلو کے اندر جو ہے وہ اس کو بنائے؟ کس نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے؟ اکھاڑ پھینکو۔ بادشاہوں کے آرڈر پہ سپاہیوں نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ یس سر ہوا جناب، اور اکھاڑ کے پھینک دی۔ شام کو آئی بیچاری تو نام و نشان نہیں تھا اس کی کٹیا کا۔ اب جب نام و نشان نہیں تھا تو وہ سپاہیوں سے پوچھتی ہے، وہ میرا ادھر گھر تھا۔ انہوں نے کہا بی بی بادشاہ سلامت نے دیکھ لیا اور غصہ آیا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ تو اس بی بی نے عرشوں کی طرف دیکھا اور اس نے کہا مالک میں تو یہاں نہیں تھی، تو کہاں تھا؟ اتنی بات اس کے منہ سے نکلی، دردناک زلزلہ آیا، سارے کا سارا مال زمین بوس ہو گیا۔ تو کب تک یہ ڈیل ڈول کب تک کام کریں گے؟ پیسہ کب تک ساتھ دے گا؟ عہدے کب تک ساتھ دیں گے؟ یہ ٹھٹ کب تک قائم رہے گا؟ مان لیا کہ مرتے دم تک یہ تسلط جو ہے وہ قائم رہے گا، پھر کیا ہوگا؟ موت ہے، اور وہیں سے ابتدا ہو جائے گی۔ جو کیا ہے اس کو بھگتنے کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ دلوں پر حکومت کرنا سیکھیے، سروں پہ حکومت، اور وہ بھی زور اور جبر سے۔ دیکھیں غزنوی کب کا راج کر چکے تھے خطہ پنجاب کے اندر؟ لاہور کے اندر غزنی حکومت کا ہولڈ تھا، یعنی مسلمانوں کی حکومت وہاں پر آ چکی تھی، لیکن دلوں پہ راج اسی وقت شروع ہوا ہے جب سید الاولیاء مخدوم امم حضور پر نور گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ نے لاہور کی دھرتی کو مبارک قدموں کے بوسے لینے کا شرف بخشا۔ مندروں کی گھنٹیاں بج رہی تھی، بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، کفر اور شرک دندنا رہا تھا، سروں پہ راج تھا، دل تک بات نہ آئی تھی۔ داتا صاحب آئے ہیں، دل کی دنیا بدل کے رکھ دی۔ تو اللہ ان کا فیض برکت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ حدیث پاک سماعت کیجئے گا، بخاری شریف کتاب الادب میں ہے، حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جان جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت دیتا ہے۔ ثم شبک بین اصابعہ، اور اس کے بعد علیہ السلام نے ایک بے مثل ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے بے مثل ہاتھ کی انگلیوں میں ملا کر سرکار علیہ السلام نے اشارہ کر کے بتایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی طرح، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، کہ عمارت کا ایک حصہ، اولے عمارت کھڑی ہے میں تو اپنی دیوار نکال لوں گا، عمارت قائم رہے گی، وہ ڈھہ جائے گی۔ تو ہر ایک دوسرے کی تقویت کا سبب ہے، ایک دوسرے کی مضبوطی کا سبب ہے۔ علامہ محمد بن علان شافعی علیہ رحمت اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ امام قرطبی نے فرمایا کہ اس حدیث پاک میں جو مثال بیان کی گئی ہے اس سے ایک مومن کو دوسرے مومن کی مدد و نصرت پر ابھارا گیا ہے، اور یہ کام یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا ایک پختہ اور ضروری امر ہے، کیونکہ عمارت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے جب تک اس کے بعد اسے دوسرے حصوں کو مضبوطی سے تھام نہ لیں اور انہیں تقویت نہ دیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو عمارت کے مختلف حصے جدا جدا ہو جائیں گے اور عمارت خراب ہو جائے گی۔ مومن کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد و نصرت اور تقویت کے بغیر کوئی بھی دینی و دنیاوی کام نہیں کر سکتا۔ اگر اسے اپنے بھائی کی مدد و نصرت حاصل نہ ہو
تو وہ کوئی بھی اچھا کام کرنے پہ قادر نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اپنے مخالف کا سامنا کر سکتا ہے، اور ایسی صورت میں دین و دنیا کا نظام کبھی مکمل نہیں ہوگا اور وہ مومن ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ حضرت مفتی احمد یحییٰ خان نعیمی علیہ رحمت اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں یعنی مومنوں کے دنیاوی اور دینی کام ایک دوسرے سے مل جل کر مکمل ہوتے ہیں، جیسے مکان کی دیوار ایک دوسرے سے مل کر مکان مکمل کرتی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک ہاتھ مبارک کی انگلیاں دوسرے دست اقدس میں داخل کر دیں، یعنی گتھا دیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو گئیں ایسے ہی مسلمان ایک دوسرے میں گتھے ہوئے ہیں کہ یہ کبھی بے تعلق نہیں ہو سکتے۔ گتھانے والے یا تو راوی حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری ہیں یا حضور علیہ السلام خود ہیں۔ یہ مثال بتانے کے لیے ہے کہ مسلمانوں کے بعض پر حقوق ہیں۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ دین اور دنیا دونوں میں مسلمان ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ہاں وہ مدد خیر کے کاموں میں ہوگی، نیک کاموں میں ہوگی، جائز کاموں میں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ و زیادتی پر باہم مدد نہ دو۔ تو اس کے اندر یہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ابھی میں نے آیت مبارکہ پڑھی اور پیچھے جو حدیث شریف بیان ہوئی ہے، شیخ محقق فرماتے ہیں تمام مسلمان امارت کی طرح ہیں جو باہم ایک دوسرے سے تقویت پاتے ہیں، البتہ اگر یہ تعاون و مدد حرام و مکروہ کاموں میں ہو تو گناہ کا باعث بن جائے گا۔ امام نووی علیہ رحمت فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے حقوق کی تعظیم کا ذکر ہے، اور اس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے، نرمی کرنے اور مشکل میں مدد کرنے پہ ابھارا گیا ہے، جبکہ وہ کام یعنی جس میں اس کی مدد کی جا رہی ہو وہ گناہ والا کام نہ ہو۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سماعت کیجئے۔ یہ حدیث پاک بھی صحیح بخاری کتاب الفتن میں ہے اور سیدنا ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من مر فی شیء من مساجدنا او اسواقنا ومعه نبل فلیمسک او لیقبت علی نسالها بکفہ ان یصیب احد من المسلمین منها شیء۔ حدیث میں نے پڑھ دی ہے، اب ترجمہ سننے میں آپ جتنے حضرات اس وقت ریلیٹڈ ہیں، ترجمہ سننے میں آپ کہیں دائیں بائیں توجہ نہ ہو آپ کی، اس کا ترجمہ سن لیجئے گا غور کے ساتھ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من مر فی شیء من مساجدنا او اسواقنا، جو بندہ ہماری مسجدوں یا بازاروں میں گزرے، ومعہ نبل، اور اس کے پاس تیر ہو، فلیمسک او لیقبض علی نسالها بکفہ، اس کے پاس اگر تیر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اسے تھام لے، یا فرمایا اس کی نوک اپنے ہاتھ میں پکڑ لے، وجہ ان یصیب احد من المسلمین منها شیء، تاکہ کسی مسلمان کو اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کوئی مسلمان ہمارے بازاروں یا مسجدوں کے قریب سے گزرے، اس کے ہاتھ میں تیر ہو، تو تیر کی جو اگلی سائیڈ ہے، جو وار جہاں سے کی ہوتا ہے، اس کو فرمایا کہ یا چھپا لے یا اس کے جو تیر کا اگلا حصہ ہے اس کو ہاتھ کی ہتھیلی میں مخفی رکھے، وجہ تاکہ کسی مسلمان کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ آج ہمارا کیا حال ہے جی؟ کیا ہیں شہ سرخیاں اور کیا ہیں الیکٹرانک میڈیا کی جو خبریں ہیں اس کی ہیڈ لائن، اور کیا آ رہا ہے سوشل میڈیا پر، یعنی کہ تیز دھار جو ڈور ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، کسی کی ٹانگ کٹ رہی ہے، کسی کا بازو کٹ رہا ہے، کسی کا گلا کٹ رہا ہے، اور جناب وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حرمت مسلم کو سمجھیے، یعنی کہ اب یہاں میں آپ کے حدیث شریف کی شرح میں آپ کو علامہ ابو الحسن ابن بطال علیہ رحمت فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں مسلمانوں کی حرمت کی تاکید ہے تاکہ اسے کوئی خوف زدہ نہ کرے اور نہ ہی زخمی کرے،
کیونکہ مسلمان عموماً مساجد کے پاس سے گزرتے ہیں خصوصاً نمازوں کے اوقات میں، لہٰذا نبی پاک علیہ السلام کو یہ خدشہ ہوا کہ تیر کی نوک سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کا اظہار ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے قلیل و کثیر خون کی تعظیم ضروری ہے۔ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول رضوی علیہ رحمت نے اس حدیث شریف کی شرح میں تفہیم البخاری میں لکھا کہ مساجد میں خصوصاً اوقات صلاۃ میں بہت لوگ ہوتے ہیں، اگر تیر ہاتھوں میں تھامے بغیر چلے تو مسلمانوں کو زخم آنے کا خوف ہے۔ خیال کریں کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر رحیم ہیں کہ کسی کے ہاتھوں مسلمان کو اذیت نہ پہنچے۔ احباب گرامی قدر، میں پھر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں تیز دھار ڈور کی طرف، نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ رحمت عالم علیہ السلام کی تعلیمات سے منہ موڑ کر نتیجہ تو یہی ہے ایک کی جان گئی اور وہ پکڑا گیا تو مقدموں میں، مان لیا وہ کہتے کوئی نہیں چھوٹ جائیں گے، تو یہاں تو چھوٹ گئے پیسے دے کر وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ جو قتل کی مختلف اقسام ہیں، ایک ارادتاً قتل کرنا، ایک خطاً کسی سے قتل ہو جانا، اس کے احکام مختلف ہیں۔ آپ بچ گئے لیکن جس کو معذور کر دیا، یا کسی گھر کا سربراہ جو کمانے والا تھا وہ صرف آپ کے شوق کے ہتھوں قتل ہو گیا اور گھر کے بچے یتیم ہو گئے اور ان کے چولہے کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، ضروری نہیں ہے کہ اس شوق کو نظر آتش کر دیا جائے، اور اس شوق کو کہ جو قاتل بنتا جا رہا ہے، مسلمان کی یہ شان تو نہیں ہے کہ وہ اپنے شوق میں بندوں کو قتل کرے۔ ہمارے سرکار تو کہتے ہو تیر تجھی پھڑ کے رکھو، ہاتھ سے لکو کے رکھو گزرتے گزرتے کو۔ اچھا، دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ کسی کو لگ نہ جائے، دوسرا یہ کہ مسلح ہوگا تو دیکھ کر کسی کے دل میں خوف نہ بیٹھے۔ یعنی سرکار علیہ السلام کی رحیمی کریمی پہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ ان چیزوں کے معاملے میں غور کیا جائے۔ ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں، صرف بلڈنگیں زیادہ ہو گئی ہیں، سڑکیں کشادہ ہو گئی ہیں، آمد و رفت کے ذرائع جو ہیں وہ بڑے وسیع ہو گئے ہیں، اور معلومات کا جو سلسلہ وہ صرف ہماری ایک انگلی کے اشارے پر موبائل اسکرین پر آ کے ٹھہر چکا ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو اخلاقی اور مشفقانہ جو انداز ہوتے ہیں اس میں ہم بہت پیچھے چلے گئے۔ یعنی ہمیں اپنی غرض سے غرض ہے، کسی کے درد سے غرض نہیں، اور وہ بھی کوئی انسان ہوتا ہے کہ جو خود غرض ہو اور اسے کسی کے درد کا احساس نہ ہو۔ لہٰذا ہر اس عمل سے بھی بچا جائے کہ جس سے کسی مسلمان کو اذیت پہنچے۔ اسی طریقہ کے ساتھ گلی محلوں میں آپ دیکھیں لوگ اسپیڈ بریکر بناتے ہیں اپنے گھر کے آگے، اور بعض اسپیڈ بریکر اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ جو تو روز آواجاوی والے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے، لیکن جو اچانک بیچارہ اسپیڈ کے اندر آ رہا ہو تو بعض لوگ اس کی بنانے کی حیثیت و کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ بیچارے حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھا جائے کہ ہماری وجہ سے کسی کو اس معاملے کے اندر بھی تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ یعنی مسلمان ہے، یہ سلامتی والا دین ہے، اس میں کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے، اس میں راحت دینا ہے، آرام دینا ہے، اس میں شفقت دینا ہے، محبت دینا ہے۔ یہ دین اسلام کا حسن ہے۔ آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث شریف گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اذیت دینا ہے مسلمانوں کو، اس کو آپ اس حدیث پاک کی روشنی میں جانیے۔ حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی، یعنی تکلیف دی، اس نے مجھے ایذا دی، میں قربان یا رسول اللہ، فدا یا رسول اللہ، کلنا فداک یا رسول اللہ، فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قربان فدا نثار ہو جائے۔ کس قدر ایک مسلمان کی حرمت جو ہے اس کو سرکار کریم علیہ السلام نے کس درجے پر بیان فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ رب العزت کو ایذا دی۔ یہ حدیث امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم اوسط کے اندر نقل کی ہے۔ اور ایک حدیث اور سماعت فرما لیجئے، یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ معظمہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، کعبہ معظمہ کو، بیت اللہ شریف کو مخاطب کرتے ہوئے میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے، مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ، یہ سرکار فرما رہے ہیں علیہ السلام۔ اور یہ جو حدیث شریف میں آپ کو ابھی سنائی ہے، یہ ابن ماجہ کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث مبارک ہے۔ اور تیسری حدیث بھی سن لیجئے، فرما مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم ذرا درمیان والی حدیث پہ بات کریں۔ کعبہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے، اور اس سے پچھلی حدیث پڑھی جس نے بغیر مطلب کہ شرعی، بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دے۔ اچھا، بلا وجہ شرعی کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، اب چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اس کو تکلیف تو ہوگی، لیکن یہ شریعت نے سزا مقرر کی ہے۔ زانی اور زانیہ کو سنسار کیا جائے گا، جس نے قتل کیا اس کو اس کے بدلے میں قتل کرے گا، اور یہ عوام کا کام نہیں ہے وہ پکڑ پکڑ کے قتل کرتے پھرے، قاضی اسلام کا کام ہے۔ تو اس میں تکلیف تو ہوگی، لیکن یہ جو تکلیف سزائیں مقرر کی ہیں، یہ سزائیں بھی اللہ کریم نے انسانوں کو تحفظ بخشا ہوا ہے، اس کے محبوب علیہ السلام نے تحفظ بخشا ہوا ہے۔ اگر چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا نظام شروع ہو جائے تو یہ دیکھیں آج کل کیا سلسلہ کار ہو رہا ہے، اتنی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں کہ بس آئے دو لڑکے آتے ہیں جناب، ہاتھوں میں پسٹل، اس کے تھپڑ اس کے تھپڑ، ہاں جی، اور بٹ مار رہے ہیں۔ کوئی گن مین بیچارہ کسی نے رکھا اس کو پکڑے، سب سے پہلے اس کو دبوچتے ہیں، کوئی زیادہ حرکت کرے اس کے سینے میں فائر مارے، سارا گلہ لوٹا چلے گئے۔ ٹیم کی ٹیم گھر کے اندر داخل ہوئی ہے، اس بیچارے نے چونی جوڑ کے بیٹی کے جہیز کے لیے سونا جمع کیا تھا، پیسے جمع کیے تھے، آئے تھپڑ مارے، رسیوں سے باندھا ہے۔ اور بعض جگہ پہ تو اس سے بڑے بڑے ڈرامے ہوتے ہیں کہ پہلے آگے اٹھاتے ہیں ہمارے لیے روٹی پکاؤ، کھانا پکاؤ، اور وہ بھی بندوق کی نوک کے زور پر کھانے شانے کھا کے ہر چیز لوٹ کے کپڑا تک نہیں چھوڑتے اور نکل گئے۔ لوگوں کے جانور جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں سے کھول کے لے جا رہے۔ تو یہ نظر آتا ہے لوگوں کو، ہو ہاتھ کاٹنے کی سزا، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک کنبہ برباد ہو جاتا ہے، ایک گھرانہ پامال ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جب گر جاتا ہے تو آج معاشرے میں کون ہے جو کسی گرے ہوئے کو بیساکھیاں فراہم کرے، اس کو کندھے کا سہارا دے۔ اس لیے دین اسلام نے یہ سزا مقرر کی ہے کہ جب ہاتھ کٹتے ہوئے، ایک تو اس کا معاشرے میں پتہ چلے گا ہاتھ کٹا ہوا چور ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے، اور دوسرا آئندہ کسی کو ہاتھ ڈالنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ میں گرفت میں آ گیا تو یہ جو ہاتھ ڈال رہا ہوں نا، یہ میرا ہاتھ سلامت نہیں رہے گا۔ بیت اللہ شریف کی بات ہو رہی تھی، فرمایا اے کعبہ، ایک مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ اچھا، اگر ہم بیت اللہ شریف کے طواف کے دوران کی بات کریں، جو ہمارے دیکھنے والوں میں اس وقت حاجی حضرات ہوں گے، معتمرین جنہوں نے عمرہ کیا وہ ہوں گے، تو بیت اللہ شریف کے طواف کرتے وقت حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں ہم لوگ؟ ایک دوسرے کو دھکیلنا، گتھم گتھا ہونا۔ اچھا، آگے بڑھے ہوئے ہیں تو بعض لوگوں نے میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ انہوں نے اپنی جو کونیاں وہ پیچھے کو کی ہوئی ہیں، پیچھے سے تھوڑا پریشر پڑا تو یہ کونیاں پچھلے والے کے جو پسلیاں ہیں اس کے اندر چبھتی ہیں، دباؤ زیادہ بڑھ گیا، وہ بیچارہ ہو سکتا ہے اس کی ایک آدھی جو پسلی ہے وہ ٹوٹ جائے۔ گھبراہٹ کا شکار، ہاتھم دھکم پیل، ادھر کھینچ ادھر کھینچ، وہ خیر تے ہے کی ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی حجر اسود چومنا ہے۔ او بھائی، حجر اسود چومنا ہے، اس کے لیے اتنے لوگوں کو تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ اور یہ جو حجر اسود کو چومنا تھا، مہربان آقا علیہ السلام نے کتنے معاملات میں کرم فرمائیاں ہیں، حضور کی ہر معاملے میں کرم فرمائیاں ہیں کہ ہونٹوں سے چوم لو، اگر اس کی نہیں ہے تو پھر ہاتھ لگا کے ہاتھ چوم لو، اس کی نہیں ہے تو پھر اس کی سیدھ میں کھڑے ہو کے ہاتھ سیدھ میں کر کے ہاتھوں کو چوم لو۔ تو تمہیں تو وہ جو فضیلت قیامت والے دن چاہیے کہ حجر اسود تمہاری گواہی دے گا، تو تمہیں تو حاصل ہو جائے گی۔ اب یہ اپنے دل کو تسلی دینی کہ میں نے ہونٹ مس کر لیے، یقیناً بڑی برکت والی بات ہے، الحمدللہ رب العالمین، بڑی برکت والی بات ہے۔ لیکن کچھ بھی ہو، حرمت مسلم اپنی جگہ، اس کعبے میں جہاں حجر اسود نصب ہے، اس کعبے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔
تو بوسے لینے کے چکروں میں اب یہ نہیں ہے لوگوں کی پسلوں کی ہڈیاں توڑ دیں، دبوچ ڈالیں، ان کو بیچاروں کو ایسا ویسا کر دیں، اور پھر چومنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو انٹری ہے اس انٹری کے معاملے کے اندر غور و خوض کیا کریں، اور حجر اسود چومتے ہوئے جو عورتیں بیچ میں گھس جاتی ہیں، الامان والحفیظ الامان والحفیظ، یہ صرف ایک مقابلہ ہی ہے جو جاری ہوتا ہے، اور ہم اس کی آوازیں سن رہے ہوتے ہیں جناب ہوٹلوں میں تو جناب حجر اسود چوم آئی ہیں جی، بس فتح ہو گئی، جیت ہو گئی۔ تو اب عورت غیر مردوں میں گھسڑ رہی ہے، اور وہ بھی بیت اللہ شریف میں، وہ بھی اللہ کے گھر کے اندر، اور اس کا وجود جو ہے وہ دوسروں کے وجود کے ساتھ کتنی بار مس ہوا ہے۔ تو یہ سارے امور پہ آپ غور کیجئے کہ کہاں کہاں حرمت مسلم جو ہے وہ اس کی پامالی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس معاملات میں سمجھ عطا فرمائے۔ اور بیت اللہ شریف سے زیادہ مومن کی حرمت آقا علیہ السلام نے قرار دی، تو بیت اللہ شریف کو ہم چومتے بھی ہیں، الحمدللہ برکت کی بات ہے۔ اس کے غلاف شریف کا دھاگا مل جائے تو ہمارے لیے جناب وہ شرف عظیم ہے، کتنی برکت کی بات ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جس مومن کی حرمت قرار دی گئی ہے، عامت المسلمین کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا سلوک اور ہمارا انداز کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا ہے؟ یہی جو میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے دی، جس کو جیتا مار دیا، اکھاڑ دیا، پچھاڑ دیا، لٹا دیا، ننگا کر دیا، ویڈیو بنا دی، سوشل میڈیا پہ چڑھا دی، کیا کیا اس کے ساتھ؟ رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا جس نے مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی ہے۔ یہ حرمت مسلم ہے، یہ دین اسلام نے ایک مسلمان کے جو حقوق ہیں اور اس کی جو تکریم ہے، اور اس کے لیے امیر غریب کی قید نہیں، کالے اور گورے کی قید نہیں، وہ تو حجت الوداع پہ فرما دیا، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، باوجہ رنگ، باوجہ نسل اور قبیلے کے کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے اور جو پرہیزگار۔ آئیے سے آگے بڑھتے ہیں، ایک حدیث شریف سماعت فرمائیے۔ یہ حدیث شریف جو آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں یہ صحیح مسلم کی ہے، اور سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال المؤمنین فی رحومہم وتعاطفہم مثل الجسد۔ کریم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی آپس میں دوستی، رحمت اور شفقت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ مسلمانوں کی آپس میں دوستی، رحمت اور شفقت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کا کوئی عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا جسم بخار اور بے خوابی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد خان نعیمی علیہ رحمت اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کامل مسلمان ایمان اور اسلامی رشتے کی وجہ سے ایسے ہیں جیسے ایک جسم کے اعضاء جن کے نام بھی مختلف ہیں اور کام اور شکل و صورت بھی جدا گانا۔ دیکھو سرکار علیہ السلام کی جو تشبیہ فرمانی ہے، کیا حسن ہے اس کے اندر۔ اب دیکھیں یہ سر ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ کان ہے، یہ ناک ہے، یہ منہ ہے، وہ زبان ہے، وہ بتیسی ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ پاؤں ہے، یہ پیٹ ہے، یہ سینہ ہے، لیکن سب کو ملا کر اس کو کیا کہا؟ ایک جسم۔ اور سب کے حیت و شکل بھی مختلف ہے اور ان کے کام بھی مختلف ہیں، لیکن ایک جسم ہے، ایک جسم ہے، ایک کے مجموعے کا نام ایک جسم ہے۔ تو حضرت حکیم الامت علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ ان کی شکل و صورت بھی جدا گانا، مگر چونکہ ان سب کی روح ایک ہے اس لیے ایک عضو کی تکلیف تمام اعضاء کو بے قرار کر دیتی ہے۔ یوں ہی مختلف ممالک کے مسلمانوں کے نام، کام، زبان، غذا، دنیاوی رہن سہن مختلف ہیں، مگر ان سب کا آقا اور مولا اور نبی حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہیں۔ لہٰذا ایک کی تکلیف سارے مسلمانوں کو بے قرار کر دیتی ہے، مگر یہ کیفیت زندہ مسلمانوں کی ہے۔ جو مردہ یا بے حس ہو گئے وہ مردہ جسم یا سوکھے ہوئے اعضاء کی طرح ہیں کہ ایک کو چوٹ لگاؤ اور دوسرے کو خبر نہ ہو۔ ایک عضو کو بیماری ہو تو سارے اعضاء بے قرار ہو کر اس کی تکلیف دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب تک اسے آرام نہ ہو جائے یہ چین سے نہیں رہتے۔ یوں ہی ایک مسلمان کی تکلیف کو ساری قوم مل کر دفع کرتی ہے، اس کے بغیر چین سے نہیں بیٹھتی۔
اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب سے وابستگی نصیب فرمائے اور ہماری ساری قوم کا یہی حال ہو جائے. ایک جسم کی مانند ہیں جی سب مسلمان. اب آپ یہ بتائیے کہ کان میں درد ہو گیا تو بندہ سکون سے سو سکتا ہے؟ اب سارا وجود ہے، کتنا کا کان ہے جی پورے وجود کے اندر، اس کا کتنا کو حجم ہے. اب کیا کیا جناب؟ پاؤں جواب دیتے ہیں رات بڑی ہو گئی ہے میں نہیں ٹور کے جانا، یا دل اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے کہ تو ہوئی جاوے درد، ایک کڑا ٹائم ہے تیرا، تو ہوں دسدا پیا کہ تیرے کان جڑا تو کان نو کہہ رہا کہ تو تیرے چ درد ہو رہی ہے. دماغ ٹکتا ہے؟ نہیں ٹکتا. تو کان میں درد ہوئی ہے، سارا جسم اس درد کو دور کرنے کے لیے حرکت میں آ گیا، پریکٹیکل میں اس نے قدم رکھ دیا. سرکار کی تشبیہ بھی قربان جائیے. فما تم عربی ہو کہ اجمی، گورے ہو کہ کالے، تم جہاں کے بھی ہو، تمہاری بولیاں کیا ہیں، تمہارے لباس مختلف ہو، تم مسلمان. لہٰذا جب ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو سارے محسوس کریں. اور میں کہتا ہوں کہ میں حرمت مسلم اور حقوق مسلم پر صرف پوری اس میں ایک یہی حدیث پڑھ دیتا، میں نے ابھی پڑھ دی ہے، سمجھنے والوں کے لیے یہ بہت ہے. لیکن اس کے برعکس حضرت مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا یہ کیفیت زندہ مسلمانوں کی ہے، جو مردہ ہو گئے، بے حس ہو گئے، ان کی کیفیت یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اب کان میں درد ہو رہی ہے، معاذ اللہ تعالیٰ ایک بازو جو ہے فالج زدہ ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ نہیں محسوس کرے گا کہ اس کو کیا ہے. تو بہت سارے مفلوج ہو چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں. ہم دیکھیں کشمیر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اس سے پہلے برما میں کیا ہوا. میں تو ایک مدت سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ ایک وہ سیاسی جماعت ہو، مذہبی جماعت ہو، علاقے کے لوگ ہوں، وہ جی ایک ریلی کرنی ہے کہنا واسطے، برما والوں واسطے، کشمیر والوں واسطے، فلسطین والوں واسطے. اور اب ہندوستان کے اندر سننے کو جو مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک کی خبریں آ رہی ہیں، دل خراش. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کے حالوں پہ بھی کرم کرے. تو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مانا کہ ہم بارڈر کراس کر کے ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے، یہ ایک تسلیم کرنے والی بات مان لی جائے، لیکن درد محسوس ہوتا ہے. یہ مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. درد محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جب میں ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتا تو میرے پاس ایک دروازہ تو ہے، وہ رحمان کا دروازہ ہے. کیا ہم کبھی خلوت میں بیٹھ کر اپنے جہاں دنیا جہاں میں مسلمانوں پہ ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں کفار کی طرف سے، ان پہ رو کے کبھی رب کی بارگاہ میں ہم نے کبھی ایک رات ایسی آئی ہو، دن ایسا آیا ہو کہ بس ہم تنہا بیٹھے اور رب سے رو کے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمارے ان بھائیوں کو آزادی دے دے. ہم دعا تک بھی خلوص سے نہیں کر رہے تو ان کی ہیلپ کیسے کریں گے؟ تو جب تک نیتیں صاف نہیں ہوتی، یہ تو بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا تھا نیت صاف منزل آسان، اور جب نیت میں فطور آ جائے تو پھر آگے کیا ہو سکتا ہے؟ نہ منزلیں رہتی ہیں، نہ منزلوں کا تعین رہتا ہے، نہ منزلوں تک رسائی رہتی ہے. ایک جسم کی مانند جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پورے مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے. آئیے ایک حدیث شریف سماعت فرمائیے، اور یہ حدیث شریف بھی بڑی ایمان افروز ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر ہے. حضور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. یعنی ظالم ہو تو تب بھی اس کی مدد کرو، مظلوم ہو تو تب بھی کرو. حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، مظلوم کی مدد تو کرتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ فرمایا ظالم کو ظلم سے روکو کہ یہی اس کی مدد کرنا ہے. ظالم کی مدد کیا ہے کہ اس کو ظلم سے روکو. ظالم کی مدد کیا ہے؟ اسے ظلم سے روکو. جس طرف میں بار بار آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ چڑھائی گئی ظالمانہ ویڈیوز تشدد کی، کہاں وہاں جھمگٹا بازاروں میں ہو تو جھمگٹا نہیں لگتا، 2 3 4 5 ہوتے ہیں مار رہے ہوتے ہیں، باقی ہلکا کر کے کھڑے ہوتے ہیں. بھائی نہیں روک سکتے، پوزیشن نہیں ہے، مان لی اس بات کو، مجمع کیوں بڑھا رہے ہیں؟ رب کا غضب نہیں ابھرتا جب کسی مظلوم پہ ظلم ہوتا ہے؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے جب ظالم آہ سرد کھینچتا ہے اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے
تو مالک اس کو خود جواب دیتا ہے میں تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر بعد ہو۔ تماشائی ہم کیوں بنتے ہیں؟ یہ تماشائی بن کے غور کر لیجیے ہمارے اندر سے احساس کی جو حس تھی وہ مائنس ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم بذات خود اتنے بے درد ہو چکے ہیں کہ ہمیں اب کسی کے درد کا احساس نہیں رہا، اور کچھ ہی سوشل میڈیا نے یہ احساس ختم کر دیا۔ اچھا یہ ہوا تو جی اگے نہ گاؤ، اگلی دیکھو اگے کی ہوا ہے، اگے کی ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بندے تڑپ رہے ہیں، اور پھر جناب ایک جیب سے موبائل نکلتا ہے، جی وہ جی میں سڑک پہ آ رہا تھا، یہ لائیو دیکھیں جی فلانی جگہ کا منظر ہے جی، اور مطلب یہ گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی گرے۔ مطلب بجائے اس کے کہ جناب موبائل شریف کو جیب میں رہنے دیں، اور اگر کسی زخمی کو اٹھا کے سائیڈ پہ کر سکتے ہیں، اس کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں تو اس میں قدم بڑھائیں۔ وہ ہماری مدد کا جو وقت تھا وہ بھی موبائل نے لے لیا کہ میں نے ویڈیو دی، اور اگر کوئی چینل والا مانگ لے تو پھر تو اس کی بلے بلے ہوگی جناب کہ میری بنی ہوئی ویڈیو جو تھی وہ قومی یا انٹرنیشنل چینل پر میری بنی ہوئی ویڈیو چلی ہے۔ تو دیکھیں وہ جو حس تھی کہ ہیلپ کی جائے، معاونت کی جائے، اس کو کہیں پہنچا دیا جائے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے، ریسکیو ٹیموں کے لیے، مطلب وہی موبائل جو لائیو چلانے کے لیے تھا وہی موبائل ریسکیو ٹیموں کو بلانے کے لیے جو ہیلپ لائنیں ہوتی ہیں بندہ اس میں استعمال کر لے تاکہ کچھ زخمیوں کو جلدی جلدی شفا خانے تک لے جایا جا سکے۔ لیکن اس کی جگہ ہم دیکھ لیں کہ ہم کس طرف آ گئے۔ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر سے وہ جو ایک حس ہوتی ہے احساس کی، وہ ان ماحول اور ان کیفیات کو دیکھ کے وہ جو حس ہے وہ اندر سے ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہ غور کر لینا چاہیے۔ آئیے بس ایک حدیث شریف آج اور سن لیجئے، اور ذرا سنیے گا کہ حضور علیہ السلام کو کہاں کہاں اپنی امت کا خیال ہے۔ یہ حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث مبارک صحیح بخاری شریف کتاب الاذان میں ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال اذا صلى احدكم للناس، ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے، فَلْيُخَفِّفْ، تو وہ مختصر نماز پڑھائے۔ پوری توجہ حدیث پہ کر لیجئے گا، پوری توجہ۔ جانے جہاں علیہ السلام فرماتے اذا صلی احدکم للناس، جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے، فَلْيُخَفِّفْ، مختصر پڑھائے، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، کیونکہ ان میں یعنی اس کے مقتدیوں میں کمزور، بیمار اور زیادہ عمر والے بھی ہوتے ہیں۔ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، اور فرمایا اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور جتنی مرضی لمبی کر لے، اگر وہ خود پڑھ رہا ہے، وہ جماعت کرا رہے ہو، پیچھے بوڑھے کھڑے ہیں، مریض بھی کھڑے ہیں، مسافر بھی کھڑے ہیں، لہذا مختصر نماز پڑھاؤ۔ نماز کیا ہے اس پہ ہم بات کر چکے ہیں، یہ دین کا ستون ہے، اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اس عبادت میں بھی جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ قربان ہو جائیں، فدا ہو جائیں، نثار ہو جائیں، کہ حضور علیہ السلام امام کو فرما رہے ہیں کہ نماز تھوڑی تخفیف کرو تاکہ کوئی بیمار ہو تو وہ جلدی جلدی وہ نماز سے فراغت پا لے، اور جو بوڑھے ہیں ان کو زیادہ قیام میں دقت نہ ہو، اور کمزور جو ہیں، ضعفاء جو ہیں، ان کو زیادہ دقت نہ ہو، مختصر پڑھاؤ۔ اور ساتھ فرما دیا اور جو تو کلا پڑھ دے، کلا لمبی جنی مرضی کرنی ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا جناب کہ میں نے جب 4 بندوں کو نماز پڑھانی ہے تو میں خوب لمبی کر دوں، 2 رکوع چھیڑ دوں، اور جب اپنی باری آئے تو کہتے ہیں جی دوسری تیسری رکعت میں 3 بار سبحان اللہ کہہ کے بھی رکوع ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ تو اب اپنے لیے اکیلے کے لیے اتنی تخفیفیں ہیں، سرکار علیہ السلام کے قربان جائیں۔ اور یہاں دیکھیں کل ہم نے اللہ کی رحمتوں کا ذکر کیا تھا، اور اللہ کی رحمت کو اگر ہم مجسم صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ رب کی رحمت کیا ہے، تو وہ سرکار کی ذات پاک ہے۔ استاد زمن برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا علیہ رحمت نے کہا تھا تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تم پہ پیار آئے۔ اللہ 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 اللہ۔ اچھا اس حدیث شریف کے تحت ہمارے جو اکابرین ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے، امام جب نماز پڑھائے تو مقتدیوں کا خیال رکھے
اور مقتدیوں پر گراں گزرنے کی صورت میں قرأت مسنونہ سے زائد نہ کرے، لیکن اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو خواہ قرأت لمبی کرے یا مختصر، دونوں کی اجازت ہے۔ اور تخفیف کا حکم صرف امام کے لیے ہے، منفرد کے لیے یعنی جو اکیلا پڑھ رہا ہے اس کے لیے تخفیف ضروری نہیں۔ فقیہ اعظم حضرت سیدی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نزہۃ القاری میں یعنی بخاری شریف کی شرح میں وہ فرماتے ہیں اختصار سے مراد یہ ہے کہ قیام میں اتنی لمبی قرأت نہ کرے کہ مقتدیوں پر شاگ گزرے، رہ گیا رکوع و سجدہ انہیں بطریق مستحب ادا کرے، البتہ انہیں بھی بہت لمبا نہ کرے۔ جب نمازیوں میں بوڑھے، کمزور اور بیمار لوگ ہوں تو امام کو چاہیے کہ وہ مختصر نماز پڑھائے اور قرأت لمبی نہ کرے۔ فقط ایک مجبور آدمی پر بھی طویل قرأت بار ہو تو امام کو طویل قرأت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اب سنیے امام عاشقاں مجدد دوراں سرکار سیدی اعلی حضرت الشاہ امام محمد رضا خان قادری محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اہل سنت ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں اگر 1000 آدمیوں کی جماعت ہے اور صبح کی نماز ہے اور خوب وسیع وقت ہے اور جماعت میں 999 آدمی دل سے چاہتے ہیں کہ امام لمبی لمبی صورتیں پڑھے، مگر ایک شخص بیمار یا ضعیف، بوڑھا یا کسی کام کا ضرورت مند ہے کہ اس پر تطویل بار ہوگی یعنی لمبا کرنا، تو اسے تکلیف پہنچے گی، تو امام کو حرام ہے کہ تطویل کرے، بلکہ 1000 میں سے اس ایک کے لحاظ سے نماز پڑھائے۔ اور آگے اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث کوٹ کی ہے جناب، اس حدیث شریف کو بھی سن لیجئے، اور جو ہمارے ساتھ سلسلے میں جڑ چکے ہیں اور ابھی تک اس کو شیئر نہیں کر سکے کر لیجئے، کچھ 4 بندے اور بھی آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ مستفید ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز فجر میں ایک بچے کے رونے کی آواز سن کر اس خیال رحمت سے کہ اس کی ماں جماعت میں حاضر ہے، طول قرأت سے ادھر بچہ پھڑکے گا، ادھر ماں کا دل بے چین ہوگا، صرف قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سے نماز پڑھا دی۔ جیسا کہ صحاح وغیرہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ پر طویل قرأت کرنے میں سخت ناراضی فرمائی، یہاں تک کہ رخسارائے مبارک شدت جلال سے سرخ ہو گئے، اور فرمایا اے معاذ کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والا ہے؟ یہ جملہ 3 بار ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، کہاں کہاں ہم جدھر نظر اٹھاتے ہیں سوائے شکر کے اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ وہ اتنا مہربان ہے اور اس نے ایسا رحیم محبوب کہ سبحان اللہ الکریم۔ اب اس سے کہ امام عبادت ہے، اگر زیادہ دیر کھڑا نہ کریں، میں اسی حدیث کے تحت اپنی طرف سے ایک گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں سرکاری ملازمین سے، پرائیویٹ اداروں کے ملازمین سے، کہ جب آپ آن ڈیوٹی ہیں اور اس ڈیوٹی کی تنخواہ لیتے ہیں، آپ کے دفتر میں ضرورت مندوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور آپ موبائل پر گفتگو میں مصروف ہیں، بلکہ جو سوشل میڈیا ہمیں مختلف ویڈیو دکھاتا ہے، گیمیں کھولی ہوئی ہیں، سائلین کھڑے ہوئے، اس میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، یا اس کا کوئی خاص بندہ آ گیا اس کو بٹھا کے چائے پانی چل رہا ہے، لوگ گئے بھاڑ میں، کھڑے ہیں تو کھڑے رہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ 8 یا 10 گھنٹے ڈیوٹی کی تنخواہ لیتے ہیں، اس ٹائم کے اندر آپ اپنا ذاتی کام نہیں کر سکتے، اجازت نہیں ہے، آپ کو وہی کام کرنا ہے جس کام کا آپ پیسہ لیتے ہیں۔ اس کا لحاظ بھی نہ رکھا، احترام مسلم کو پیش نظر رکھ لیا جاتا۔ مائیں تو سانجھی ہوتی ہیں، کتنی ہیں جو بیچاری رل رہی ہوتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر راشن تقسیم کرنے والوں سے التماس ہے، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ رزق حلال سے اللہ کی رضا پانے کے لیے لوگوں میں راشن تقسیم کرتے ہیں۔ یہ مجبوریاں
بڑی سخت چیز ہوتی ہیں. اور سلطان صاحب علیہ رحمت نے فرمایا تھا انشاءاللہ کوئی مسافر نہ تھی وے ککھ جنہ تھی بھارے ہو. مشکل وقت جب آتا ہے تو زمین ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اپنے ساتھ چھوڑ دے، بلکہ دانا لوگ کہتے ہیں سایہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے جناب کسی کے دروازے پر لائن لگا کے کھڑا ہونا ایک آٹے کے تھیلے کے لیے، 1 کلو گھی کے پیکٹ کے لیے، 1 کلو چینی کے لیے، آدھا کلو 2-3 قسم کی دالوں کے لیے. پتہ نہیں کتنے جذبات، کتنی انائیں قدم قدم پہ بندہ پامال کر کے آیا ہوتا ہے. تو راشن تقسیم کرنے والوں، یعنی میں حوصلہ شکنی نہیں کر رہا، پہلے تو میں نے مبارکباد دی ہے جو بھی تقسیم کرتے رزق حلال سے، اللہ آپ کو اور زیادہ توفیق دے، اور زیادہ سعادت عطا کرے. تھوڑی سی کوشش ایسی کیجئے کہ باعزت طریقے سے ان کو دیا جائے. یہاں نماز میں حضور فرماتے ہو کمزور کھڑے ہیں، نماز تھوڑی قرات مختصر کرو تاکہ ان کو کھڑے ہونے میں دقت نہ ہو. تو اگر ہم تھوڑا سا ایسا ماحول